حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوینشنز کیا تھی؟ کیا ایسی چیزیں تھی جو سب سے پہلے آپ نے کی؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے آپ ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا. جی ہاں، آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت سب سے پہلے لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے فرمایا. حضرت ابراہیم ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا. اور آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ثرید تیار کیا. یہ ثرید کیا ہے؟ یہ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں. ناظرین، اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی اعلیٰ خوبیاں عطا فرمائیں. آپ علیہ السلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے. اور حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ آپ بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے. آپ علیہ السلام ہر سال براق پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. براق آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام ہے، جبکہ بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق بھی مثالی تھا. آپ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں. ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے. بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ اقدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو ویران ریگستان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا. مزید رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی. ناظرین دیکھیں نا، اتنی بڑی آگ ہے مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا. اور سچی بات یہ ہے وہ رب کریم آج بھی ہم سب کی غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے، مگر ریکوائرمنٹ ایک ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ پر ویسا بھروسہ مل جائے تو آج بھی آگ جو ہے وہ باغ بن سکتی ہے. آپ علیہ السلام اللہ پاک کے حضور بہت ہی آہیں بھرنے والے تھے اور بہترین قوت برداشت کے مالک تھے. قرآن پاک میں فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا، جن کی بنا پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت پر قوت حاصل ہوئی. آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے. بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.